اجمعین قال اللہ تعالی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ جو ہمارا دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، یہ دین، اس کا تذکرہ قرآن میں خود موجود ہے۔ دین بمعنی نظام، اور دین کی ایک جامعیت ہے، ایسی جامعیت جو دین میں ہے، اسلام میں ہے، مذہب میں ہے۔ ہمارے دنیا میں کسی اور مذہب میں آپ کو یہ نہیں مل سکتی۔ اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جملہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام یہ واضح کر دیتا ہے کہ انسان کی کامیابی، حقیقی معنوں میں اگر کوئی انسان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، کلمے کو پڑھے، اس کا اقرار کرے، اس کی تصدیق کرے، جس کو ہم مختصر طور پر کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ہم دنیا میں بار بار کہتے ہیں کہ دنیا میں امن آنا چاہیے۔ امن اس وقت تک دنیا میں نہیں آ سکتا جب تک کہ پوری دنیا میں اسلامی نظام نہ ہو، اسلامی ماحول۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ آنا اس وجہ سے کہ اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو منفی سوچ سے کرتے ہیں۔ قرآن جس نظریے سے آپ پڑھیں گے، جس سوچ سے آپ قرآن پڑھیں گے، وہاں سے ویسے ہی کچھ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ اس لیے دسیوں لوگ قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھ کر قرآن پڑھے گا اور قرآن کی تعلیمات کو خود پر نافذ کرے گا، دوسروں تک پہنچائے گا، اس کا نتیجہ ویسا ہی آ جائے گا۔ قرآن کریم نے جن موضوعات پر بات کی ہے اور آپ کو اور مجھے بتایا ہے، ان میں ایک اہم ترین بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو بتایا ہے، دعا کی شکل میں سکھایا کہ دعا لوگ کیسے مانگتے ہیں، اور حقیقی بندے وہ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں ایمانی اعتبار سے ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگے۔ اس میں پہلی چیز ہے ایمان۔ ایک ہے ایمان، نمبر 2 ہے ایمان کے بعد کوئی گناہ میں مبتلا ہو، اس پر پشیمانی ہو، شرمندہ ہونا، مغفرت کی دعائیں کرنا۔ تو ایمان کے اعتبار سے اگر آپ قرآن کریم پڑھیں تو ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن کریم میں موجود ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایمان والے کی اللہ کے یہاں وقت کتنی ہے۔ بار بار آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے گفتگو میں مشغول تھے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، اور سب سے بڑا اس میں مذاکرہ یہ تھا کہ ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، اسلام کی فوقیت بتائی جا رہی تھی۔ اسی میں ایک صحابی آئے جو آنکھوں سے محروم تھے، بینائی سے محروم تھے۔ ان کا نام تھا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، مؤذن بھی تھے۔ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں اپنی طرف، کچھ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں، کچھ سیکھوں آپ سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری توجہ ہٹا کر اہل کفر کی طرف توجہ مبذول فرمائی، اور آپ کی نیت اور آپ کی سوچ، آپ کا خیال یہ تھا کہ عبداللہ ابن مکتوم تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو اہل ایمان میں سے ہیں، یہ اگر ایمان کی طرف آ جائیں تو امت کو، اسلام کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا۔ تو کچھ ہی دیر گزری تو قرآن کریم نازل ہوا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، ایمان والا، بینائی سے محروم، آپ کا قریب، اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، جبکہ آپ کی توجہ سے وہ کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔
کچھ نہ کچھ ان کو ملتا، اور آپ نے ان کی طرف توجہ فرمائی جن کو کوئی مطلب نہیں ایمان سے، جن کا کوئی سروکار نہیں اسلام سے، بس ان کی صرف گفتگو ہے، صرف مذاکرہ ہے، صرف باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ ایسے موقع پر آپ کو اس صحابی کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، مفسرین نے لکھا کہ اس سے اندازہ کریں کہ ایمان والے کی اہمیت اللہ کے یہاں کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تنبیہ فرمائی کہ ایمان والوں کو نظر انداز کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز آئی اور براہ راست آپ مخاطب بنے، ایمان والوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی توجہ ہٹائی، تو آپ کے لیے میرے لیے اس سے زیادہ حکم ہے، بلکہ یہ ہمارے ہی لیے ہے کہ ہم ایک ایمان والوں میں رہ کر ایک دوسرے کی قدر پہچانیں، قدر و منزلت کو پہچانیں. ذرہ برابر بھی کسی ایمان والے کے معاملے میں بدگمانی جائز. رمضان کی یہ جو ٹریننگ ہے، رمضان کے روزے، رمضان میں تراویح، رمضان میں تہجد، رمضان میں قرآن سننا، رمضان میں قرآن سنانا، دراصل یہی چیزیں سمجھانا مقصود ہے کہ پورے سال ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی قدر و منزلت کو پہچانے، ذرہ برابر بھی اس سے کوئی تکلیف دوسرے کو نہ پہنچے. اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز پڑھنے والے کے متعلق نہیں، نماز کا معاملہ نہیں، روزہ کا معاملہ بھی نہیں چھیڑا، زکوٰۃ کا معاملہ بھی نہیں چھیڑا، بلکہ یہ مختصر حدیث فرمایا مسلمان ہو ہی وہ سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. مسلمان کہلائے گا وہی شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان تکلیف سے محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مضبوط ترین حدیث ہے. اب ایک آدمی نمازوں کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں مسجد میں بھی اور مسجد سے باہر بھی دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ صحیح ایمان اس کے اندر موجود. کتنی دفعہ فقہا سے آپ نے سنا، علماء نے بتایا ہوگا، آپ خود عقل رکھتے ہیں ماشاءاللہ، کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی، ایمان کی بات کرنے کے لیے بھی، اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ایمان پھیلانا کسی کے لیے تکلیف دہ ہے، تو اس وقت آپ اس کام کو بند کریں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف. یہ جو ابھی ہم مائک پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے کشمیر تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شریعت کا واضح حکم یہ ہے کہ ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کرو، اور جو ہی آپ کو لگے کہ ضرورت سے زائد اس کا استعمال ہے اور اس کی وجہ سے کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. استلام جو کرتے ہیں حجر اسود کے پاس، استلام، ہاتھ یوں دکھایا، اس کے بعد واپس لایا اور چوما. فقہا کہتے ہیں کہ تم جب اپنے ہاتھ کو چومو گے، اتنا زور سے نہ چومنا کہ دوسرا سن پائے، وہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے بات. ایمان یہ ہے. ایمان کیا صرف تراویح پڑھنے کا نام ہم رکھیں گے مسلمان ہونا کافی ہے، کس تراویح پڑھنے سے ہی مسلمان ہو گیا، اور روزہ رکھنا ہی کافی ہوگا ہمارے لیے؟ نہیں، بلکہ ایک ایک چیز دیکھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو اعتماد میں لا کر اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے دیں گے، تب جا کر حقیقی معنوں میں ایمان سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے قرآن کی اس آیت میں پہلے کہا کہ سو صحیح معنوں میں مومن ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے ہیں، ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ اصل اللہ کے یہاں اعتبار اسی کا ہے جس کے پاس ایمان ہوگا. جس کے پاس کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. بلکہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا سناؤ؟ بہت بڑے عالم ہیں، عجیب و غریب شخصیت تھی وہ. انہوں نے مختصر انداز سے ایک عجیب بات سمجھائی. فرمایا کہ تم علم حاصل کرو، بہت اچھا ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کی تم نصرت کرو. کبھی کسی کو چائے پلا رہے ہو، کبھی کسی کی مدد کر رہے ہو، کبھی کسی کو کپڑے دے رہے ہو، ٹھیک ہے، نصرت کرنا یہ ایمانی علامات میں سے. کبھی تم کوشش کرتے ہو کہ ہمیں معرفت آنی چاہیے، معرفت الہی، عرفان خداوندی. آدمی کہتا ہے کہ میں شو معرفت حاصل. اب ہمارے یہاں کشمیر میں یا پورے ہندوستان بر صغیر میں
معرفت کا کچھ اور بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. نماز کہیں نہیں، روزے کہیں نہیں، احکام الہی پر کوئی عمل نہیں، اور دل صاف ہے، معرفت حاصل. جب نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، احکام الہی نہیں، تو دل کہاں سے صاف ہوگا؟ جب تک انسان کا ظاہر ٹھیک نہیں ہوگا باطن ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو الٹا سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور عوام میں کیا مشہور ہے؟ جب تک اندر صاف نہ ہو تب تک ظاہر. یہ الٹا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کا ظاہر ٹھیک نہ ہو تب تک باطن ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ جو نمازیں آپ اور ہم پڑھتے ہیں، جمعہ اور یہ تراویح اور قرآن سننا، یہ سب ظاہر تو ہے، رکوع ظاہر ہے، سجدہ ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہوتا ہے. جب تک نماز کا ظاہر مضبوط نہ ہوگا باطن اس کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. روزہ ظاہراً ٹھیک نہیں ہوگا تو باطن اس کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. روزہ ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، حسد بھی ہو رہا ہے، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، جھگڑے بھی ہو رہی ہیں، تماشے بھی ہو رہے ہیں، شام کو افطاری میں شامل بھی ہو رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے باطن ٹھیک ہوگا؟ ظاہر اپنے ظاہری طور پر ہر اعتبار سے. روزے میں ظاہری طور حکم کیا ہے؟ بیوی کے قریب جانا روزے کو توڑ دے گا، کھانا روزے کو توڑ دے گا، پینا روزے کو توڑ دے گا. یہ کھانا پینا یہ ظاہر ہے یا باطن ہے؟ یہ تو ظاہر ہے. تو جب تک انسان کا ظاہر مضبوط نہ ہو اور یہ احکام الہی کا پابند نہ ہو ہم اس معاملے میں، تب تک باطن پر صحیح اثر نہیں پڑے گا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت، اور چوتھی چیز فرمائی کہ اسلامی اصولوں پر ایک عمل کرتا ہے. نمازیں بھی، روزہ بھی، تمام چیزیں دین کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں لا رہا ہے. لیکن ایک چیز کی کمی ہے، علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، نصرتیں بھی ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی ہو رہی ہے، نمازی بھی ہو رہی ہے، مگر ایک چیز کی کمی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر اعتماد نہیں ہے. اللہ کے رسول پر اعتماد، تو پھر آپ کتنے بھی بڑے علامہ ہوں، آپ کتنے بھی بڑے سکالر ہوں، آپ کتنے بھی بڑے محقق ہوں، اپنی جگہ ہے، تو آپ کا یہ علم، آپ کی یہ معرفت، آپ کی یہ نصرت کسی کام کی نہیں ہے اگر یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعتماد میں کی روشنی میں نہ ہو. اس کی مثال ہمارے علماء دیتے ہیں. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرائض میں ایک سنت بھی ہے، کانوں کا مسح کرنا. گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہ کانوں کا مسح کرنا ہے نہ مجھے گردن کا مسح کرنا ہے. وضو تو تب بھی ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وضو تب بھی ہوگا. وضو میں پہلے ہم چہرہ دھوئیں گے، پھر ہاتھ، مسح اور پاؤں. اس سے پہلے ہم کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے. فرض کریں کبھی ترتیب الٹ ہو گئی، پہلے پاؤں دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا، مسح کیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، وضو تو ہو گیا. لیکن بہرحال یہ ترتیب صحیح بالکل غلط ترتیب ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ سر کا یہ کانوں کا مسح نہیں کرتا میں جب تک کہ چونکہ اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کانوں کا مسح ترک کر دینا اور اس کو معمولی سمجھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو حضور کی ذات پر مکمل اعتماد نہیں ہے. اب یہی نوجوان جو کبھی کانوں کے مسح کرتا، کبھی چھوڑتا، کبھی نہیں کرتا، کبھی چھوڑتا ہے، اسی کے سامنے ڈاکٹروں کی تحقیق آ گئی. کسی محقق نے تحقیق پیش کی کہ کانوں کے مسح کرنے سے، گردن کی رگوں کو ترک کرنے سے آدمی 10 بیماریوں سے نجات پائے گا. بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہوگا، سر کے چکر کا مسئلہ حل ہوگا، 10 مسائل اس کے حل ہوں گے اگر یہ کرتا ہے. اب یہ خود بھی مستقل پابندی کے ساتھ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی بتا رہا ہے کہ کانوں کا مسح ترک نہ کرنا، گردن کا مسح بھی کرتے رہنا، اس سے رگیں تر رہیں گی. اب سوال یہ ہے کہ اب اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ اب تو تحقیق کے بعد کا معاملہ ہے. جب آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی تحقیق کے بعد، اب آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہاں حضور نے تو سچ کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. ایمان اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بغیر تحقیق سامنے آئی ہے، اب اس کے متعلق حکمتیں جانے بغیر، تحقیق کے بغیر اس کو پہلے تسلیم کر لو، اسی کا نام ہے اعتماد. تب جا کر علم کا فائدہ ہوگا، تب جا کر نصرتوں کا فائدہ ہوگا، تب جا کر اسلامی اصول کا بھی فائدہ ہوگا.
ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں، بالکل قریب زمانے میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. نمازیں پڑھنے سے کیا ہم جنت میں پہنچ جائیں گے؟ نمازوں پر تکیہ کریں گے، اعمال پر تکیہ کریں گے، علم پر ایک عالم تکیہ کرے گا، یہ غلط چیز ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اصل اعتماد اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر ہونا ضروری ہے. تب جا کر روزے کارآمد ہوں گے، تب جا کر تراویح کارآمد ہوگی. تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک تحریر لکھی، مرتب کی، اور اس میں لکھا کہ میرے مرنے کے بعد جب حکومت کا نظام سنبھالا جائے تو میری رائے یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کے طرز پر حکومت کو تشکیل دیا جائے. اور لکھنے والا غیر مسلم ہے، لکھنے والا ہندو ہے، اس کو اسلام سے کوئی سروکار میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. شاید ہم تو اپنی دکان کو بھی اس طرز پر نہیں لا پا رہے، لیکن انہوں نے باضابطہ تحریر شاید موجود ہوگی کہیں نہ کہیں. اچھا، اس سے کہا کہ بھئی آپ تو بکری کا دودھ پیتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے بکری کا دودھ پینا. اس نے کہا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں، میں محمد الرسول اللہ کی وجہ سے پیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. اچھا، اب دسترخوان بچھا کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کیا تو مسلمانوں کی عادت ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے سیرت کو کہ محمد الرسول اللہ ایسا کام کرتے تھے، اس میں ضرور کوئی فائدہ ہوگا. سوال ہے کہ کیا دسترخوان بچھانا، کیا ابو بکر اور صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تحریر مرتب کرنا کہ ان کے طرز پر نظام کو چلایا جائے اور ایمان کو تسلیم نہ کرنا، اللہ کا انکار کرنا، کیا وہ ایک چیز ان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے؟ نہیں. اعتماد صرف علم نہیں کام دے گا، صرف اعمال کام نہیں دیں گے، صرف آپ کا میرا کچھ کرنا کام نہیں دے گا، جب تک کہ ان تمام چیزوں کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اعتماد کی بنا پر نہ کریں، اللہ کے رسول پر اعتماد ہو. ایک اور مثال میں دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، پھر میں دہراتا ہوں. قرآن کریم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، اور یوں تذکرہ کرتا ہے کہ جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور جہنمی جنتیوں کو ایک دوسرے کی آواز پہنچے گی. ایک دوسرے کی آواز، آپ کی عقل میری عقل یہ کہتی ہے کہ جنت اور جہنم بالکل کیا ہے، قریب قریب ہیں، تبھی تو آواز جائے گی. لیکن حدیث کی روشنی میں کچھ اور ملتا ہے. حدیث میں ہے کہ جنت سے ایک آدمی جب چلے گا اور جہنم سے چلے گا اور جنت کی طرف آئے گا تو 40,000 سال کا فاصلہ ہے. کتنے ہزار سال کا؟ اب یا تو آپ کو قرآن کو صحیح کہنا ہے، حدیث کو غلط کہنا ہے، نعوذ باللہ، یا حدیث کو آپ صحیح کہیں، قرآن کو کیا کہیں؟ کیا کسی مسلمان کی جرت ہے کہ وہ قرآن کو کہے گا غلط اور حدیث کو صحیح؟ اب ایک نوجوان کہتا نہیں، میری سمجھ میں تو آتا ہی نہیں، جب تک کہ میں اس کو تحقیق سے ثابت نہ کروں تب تک میں قرآن کی آیت پر بھی عمل نہیں کروں گا، حدیث رسول پر بھی عمل نہیں کر سکتا. ایمان، اصلی ایمان کس کو کہیں گے؟ کہ قرآن اپنی جگہ درست ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی جگہ کیا ہے. رہی بات زندگی میں یہ کبھی سمجھ میں آئے گی تو بہت اچھا، تحقیق کرتے رہیں، تفتیش کرتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، اپنے بڑوں سے پوچھتے رہیں، بہت اچھا. سمجھ میں آئے تو بہت اچھا، نہ آئے تو نقصان میں نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے ایمان نہیں لایا قرآن پر اور حدیث پر اور ہم تحقیق کرتے رہے، مرتے دم تک سمجھ میں نہیں آیا تو نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں. اب ایک جوان کہتا ہے کہ میں تو اس کو سمجھوں گا، قرآن کریم تو کہتا ہے کہ قریب قریب ہے، حدیث کہتی ہے دوریاں ہیں اس میں کافی، 40,000 کا سال کا فاصلہ، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب وہ ایک الگ فاصلہ ہے. اب یہ سمجھتا ہے کہ میں جب تک نہ سمجھوں تب تک تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا دین. اب ہمارے پاس، آپ کے پاس موبائل رکھے ہوئے ہیں، کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. ہم نے یہاں سے اپنا نمبر ڈائل کیا امریکہ، اور ایسے علاقے بھی ہیں کچھ جہاں 16 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے شاید اس سے بھی زیادہ جہاز کے ذریعے سفر کرنا پڑتا ہوگا. 20-22 گھنٹے کا سفر، کتنا دور کا فاصلہ ہے. لیکن نمبر آپ ڈائل کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں وہاں بیل بجتی ہے اور وہ فون اٹھا کر آپ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر. اب اس کے ذہن میں آیا قرآن کی وہ آیت
حدیث کا وہ ٹکڑا جس میں یہ کہا گیا کہ 40,000 سال کا کیا ہے فاصلہ ہے. اگر اتنی سے ڈبے میں جو چھوٹی سی سم رکھی ہے، اس سم کے ذریعے اگر ہزاروں لاکھوں میل دور میری بات پہنچ سکتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اتنے بھی قادر نہیں ہے کہ جہنمی کی آواز کہاں تک پہنچائیں؟ تو اب اس نے کہا اب میں قرآن کو مانوں گا، اب میں حدیث کو مانوں گا. لیکن علماء کہیں گے اب تمہارے اس ماننے کا کوئی اعتبار. مجھے ایک ہی بات سمجھانی ہے، رمضان کے موقع پر رمضان آپ کا میرا ایسا گزرے، تراویح آپ کی میری ایسی ہو، اور اس موقع پر رمضان میں تو کام مختصر کرتا ہے مسلمان، پتہ نہیں ہم کرتے نہیں کرتے ہیں، لیکن رمضان کے موقع پر مسلمانوں کے کام آگے پیچھے ہوتے ہیں، مؤخر ہوتے ہیں، کم بہت مشغولیت کو کم کر دی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اعتماد کو حاصل کریں. اعتماد حاصل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اعمال کو کر کے اعمال کو کرنے کے بعد رجوع اللہ نہ ہو. آپ کا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تھوڑی سی عبادت کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا. میں بچپن میں سوپور میں تھا، ہم نے تراویح جب پڑھی تو شب قدر کے موقع پر اس کی وہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کی دستار بندی ہوئی. تیمسون کے امدان دون سے کیوں وشت. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے 200 صبح اس مزگساں دن کو کہاں جاتا تھا، وہ تعلیم ہی نہیں تھی، مدارس ہی نہیں تھے، علماء ہی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو. دن کو باغ میں اور شام کو وہ حمام کے باہر جا کر تھوڑا تمباکو بھی لے لیتا تھا، پھر بعد میں آ کر کہاں بیٹھتا تھا اعتکاف میں بھی. اب اس کو کہا کہ کیا دیکھا شب قدر کے متعلق کچھ بتاؤ، رمضان کے متعلق. کہا کہ بوسو جنتسمس نسا. اب اس نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، بظاہر اس کے اعمال اعتکاف والے نہیں تھے. تو میں یہ کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ کمزور ہیں. ہم نے اگر 2 رکعتیں پڑھ لی تو ہم وہی کا انتظار کرتے. اگر ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی تو کس کا انتظار ہوتا ہے؟ ہم تو بہت بڑے بن گئے، 10 رکعتوں کی بات ہی نہیں. لیکن اصل شریعت یہ کہتی ہے کہ تم جتنے دیندار بنو، جتنے نیک بنو، اتنے تمہارے اندر نرمی آنی چاہیے. اگر آپ نے ہزاروں رکعتیں پڑھی ہیں، تراویح بھی پڑھ لی، قرآن بھی سن لیا، الگ سے چاشت بھی پڑھ لی، اشراق بھی پڑھ لی، صدقات بھی، زکوٰۃ بھی، باقی چیزیں بھی، جتنے آپ دین کے کام کریں گے اتنے آپ کے دل و دماغ میں کیا آنی چاہیے؟ آپ ذرا فتح مکہ کو یاد کریں. کس کو فتح؟ کب ہوا فتح مکہ؟ 8 ہجری میں. فتح مکہ کوئی معمولی چیز، معمولی کارنامہ تھوڑا ہی تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اونٹ پر سوار تھے اور آپ کی پیشانی یہ سینہ لگ رہا تھا اونٹ کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آنکھوں سے آنسو کیا تھے؟ اور فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیری مدد ہے، یہ تیری نصرت کی وجہ سے ہوا ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد بنائی کچھ لوگوں نے اور ہم نے بنائی. رمضان میں کچھ افطاری 2-3 کروائی، ہم نے افطاری کروا دی، اور پورا شور ہنگامہ ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ 10 لوگوں نے یہ کام کیا ہے، فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، پوری دنیا میں ہنگامہ ہوتا ہے. عاجزی بہت بڑی چیز ہے، رمضان میں سیکھنا ہے. تو رمضان میں موقع ہے کہ اللہ سے وعدہ کریں کہ پورے سال جو میری عبادت ہوگی وہ عاجزی کے ساتھ ہوگی. سب سے بڑی تعمیر دنیا میں کعبۃ اللہ کی ہے. ہم اپنا کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے ایک عجیب بات کہی، مجھے یاد آیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں. اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی کیا اٹھا رہے تھے؟ بنیاد. ساتھ میں آپ کے اسماعیل بھی تھے، حالانکہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن بنیاد کی نسبت کس طرف کر دی؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، نہ کہ کس کی طرف. کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے جب 10 لوگ کام کریں، ان 10 میں کوئی بڑا ہوگا، کوئی ذمہ دار آدمی ہوگا، ان 10 لوگوں کو چاہیے کہ یہ کام اس بڑے کی طرف منسوب کریں. ہم اپنی طرف منسوب کر کے کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں. تواضع یہ ہے، انکساری یہ ہے، عاجزی یہ ہے کہ کام خوب کریں، اچھا کام کریں، محنت کریں دن رات، لیکن آداب کا لحاظ رکھا جائے.
آداب کی رعایت کی جائے اور اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور کوئی کمزوری رہی ہے تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی جائے کہ یہ میری ذات کی وجہ سے کمزوری ہے، کسی کی وجہ سے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ عشاء کے بعد فوراً آرام کرتے تھے اور فرماتے تھے قصہ کہانیاں جائز، لیکن ساتھ میں ایک دفعہ فرمایا کہ کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے معاملات پر عشاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، مذاکرہ فرمایا کرتے تھے عشاء کے بعد۔ جب ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذاکرہ فرمایا کرتے تھے تو میں وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس طرح بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم مل کر حضور کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مذاکرہ۔ وہ نہیں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جب وہ مذاکرے میں مشغول ہوتے تھے تو میں ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ یہ عاجزی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنی عاجزی کے ساتھ۔ مگر بھرپور معاونت اگر کسی ڈائپر آسان دی سہ امس دت بچار کیس پونسہ ڈائپر انس کہین پن آٹو تہ کھنت سہ پتھ کن امس کر بھرپور معاونت۔ تو بات کہیں اور چلی گئی، تو میں اصل میں کہہ رہا تھا ایمان، اپنے ایمان کو بنانے کا بہترین موقع ہے رمضان المبارک۔ اس میں بڑی خوبصورت انداز سے تراویح اچھی طرح، جتنی زیادہ نوافل ہوں، جتنی زیادہ عبادات ہوں، اتنا ہی انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں جن کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ جائز نہیں، کوئی کہتا ہے یہ ضروری نہیں، کوئی کہتا ہے یہ آج نہیں کر سکتے کل ضروری ہے، یہ جو جائز ناجائز یہ نہیں کرنا، جو کچھ اسلام میں ہے، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ واجب ہو، جو کچھ اسلام میں ہے اس کو لانے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ جائز ناجائز کہہ کر کسی اچھی چیز کو رد کرنا یہ کوئی اچھی بات، بلکہ اس سے الٹا نقصان ہوگا۔ یقولون ربنا آمنا، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں آمنا، ربنا آمنا، ایمان کی دعا۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ فغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، اللہ سے مغفرت کی دعائیں۔ اللہ سکھا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ مغفرت مانگی جائے، چونکہ مغفرت سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی نے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا، مرنے کے بعد اگر مغفرت نہیں ہوئی تو فائدہ؟ اس لیے نماز کتنی بھی پڑھیں آپ، استغفار کرتے رہیں، عاجزی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں لگے رہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نماز کے فوراً بعد پہلا جملہ آپ کا استغفر اللہ۔ کیا ہوتا تھا؟ استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ کیا ہے؟ عام لوگ تو استغفر اللہ اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی گناہ کرتا ہے باہر، لیکن نماز کے بعد استغفر اللہ کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ رکوع ویسا نہیں ہوا جیسے آپ کی شان ہے، قیام ویسا نہیں ہوا جیسی آپ کی شان ہے، جس طرح کے آپ کے احکام ہیں ویسی تعمیل نہیں ہو پا رہی ہے، اس پر استغفر اللہ۔ اب آپ کو اور مجھے کتنا اس کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر دعا مانگی، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما۔ کیا دنیا کا کوئی ادنا سا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور کے دل مبارک میں نفاق آ سکتا ہے؟ پھر یہ دعا کیوں مانگی جا رہی؟ میرے کانوں کو غلط سننے سے پاک فرما، میری آنکھوں کو غلط دیکھنے سے محفوظ فرما۔ یہ حضور اپنے منسوب یہ بات اپنی طرف کرتے ہیں، دراصل آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں، دراصل آپ کو اور مجھے کیا کر رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں کتنا اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے، استغفار کہیں نہیں ہے، مغفرت کی دعائیں کہیں نہیں ہے، صرف فاقہ ہے، دکانوں میں بھی گانے سن رہے ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، دین کے نام پر بحثیں بھی ہو رہی ہیں، غلط چیزیں، اس کا غلط الفاظ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، تو پتہ چلا روزے بظاہر روزہ ہے، بباطن اس کا کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ یہ وہی ہوگا جو حدیث میں کہا گیا کہ بس فاقہ ہے، شب بیداری ہے، باقی ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا، مغفرت کس کی مانگنی ہے؟ انسان کو گناہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں،
اس لیے فغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ ضرور ہوں گے، انسان کتنا بھی بڑا ہو، ولی ہو یا صحابی ہو یا ابدال ہو یا کچھ بھی ہو، گناہ ہوں گے۔ بس فرق آپ میں اور ہم میں اور صحابہ میں یہ ہے، صحابہ اپنی غلطی کو واضح طور بیان کر دیتے تھے اور حضور کے پاس آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے ہم نے یہ غلطی کی، ہم نے یہ خیانت کی، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل ہوتی تھی، اس کا حکم سنایا جاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا تھا ان کا استغفار قبول، ان کی توبہ قبول۔ آپ کا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس پر جری ہوتے ہیں، ایک دفعہ کیا ہمیں اس میں اطمینان نہیں ہوتا، ہم دوبارہ پھر کرتے ہیں، پھر تبارہ کرتے ہیں، چوتھی مرتبہ بھی کرتے ہیں، اور رمضان کے موقع پر بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ رمضان کے موقع پر شیطان بند ہے، کوشر اسنمت تل کے اس گناہ کا سا۔ جب رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، حدیث تو واضح ہے، شیطان رمضان میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، پھر گناہ کیوں ہے؟ یہ ایک شاعر ہے نا غالب کو تو ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا، غالب ایک شاعر، اردو کا مایہ ناز شاعر، ان کے پاس رمضان میں ایک عالم گیا۔ جب اس عالم نے دیکھا کہ رمضان کے آئین دوپہر میں وہ کھانا کھانے میں مشغول ہے، کھا رہا ہے کھانا دوپہر میں، اس عالم نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کے ہم اثر تھے، ساتھی تھے، تو کہنے لگے کیوں؟ تعجب کیا آپ کو؟ کہنے لگے حدیث میں ہے نا کہ شیطان تو بند کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں رمضان میں، اور آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو غالب کہنے لگا جو یہاں قید کر دیے جاتے ہیں وہ یہی جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، تو مجھے کیا پریشانی کھانے میں؟ اس نے تو اس طرح مزاحن اس نے بات کو ٹال دیا۔ لیکن نفس لگا ہوا ہے بزرگوں، شیطان تو بند ہے لیکن نفس تو الگ نہیں ہوگا نا، نفس آپ کے ساتھ لگا ہے، میرے ساتھ لگا ہے۔ اور یاد رکھنا قیامت کے دن جہنم میں شیطان کی وجہ سے لوگ نہیں جائیں گے، زیادہ تر جہنم میں اگر کوئی مسلمان جائے گا، وہ جائے گا کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے جائے گا، نفس تو لگا ہے۔ یوں ہی افطار آ جاتا ہے ہمارے سامنے، سچ بتائیے نمازیں چھوٹتی ہے نہیں چھوٹتی ہماری؟ لگے رہے افطار، کھا رہے ہیں، اور اس میں خود بھی شامل، ہم سب ہیں، کھا رہے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی گئی، نمازی بھی گئی، کبھی تو ممکن ہے کہ کسی مغرب کی نمازی چلی جاتی ہوگی، اور پوری رات کھا رہے ہیں۔ تو نفس لگا ہوا انسان کا، اس لیے دعائیں اللہ نے سکھایا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اپنے گناہوں کی کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، چونکہ انسان سے غلطی ہوگی ہی ہوگی۔ جمعہ جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تراویح جیسی پڑھنی تھی ویسے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جلدی جو کچھ ہو رہا ہے جلدی ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بوجھ ہے سر پر، اس کو کسی طرح کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ 15 دن کیسے ختم ہو جائیں۔ کمزوری ہماری، اس کمزوری کو دور کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر ہم نے دعائیں نہیں کی، اگر ہم نے اس رمضان کے موقع پر مغفرت نہیں مانگی، گناہوں پر ہم نادم نہیں ہوئے اور ہم اصرار کرتے رہے گناہوں پر، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا وقنا عذاب النار، یا اللہ، بندوں کو سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مانگو مجھ سے کہ عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم اللہ سے مانگیں گے یا اللہ عذاب نہ دے، چونکہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی، آخرت کی آگ کتنی خطرناک ہوگی اس کا کوئی دنیا کا انسان اندازہ، نہ کوئی مفسر نے کیا ہوگا، نہ کسی محدث نے کیا ہوگا، کسی نے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ آخرت کا منظر کیا ہوگا، ہولناک منظر۔ دنیا میں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو انسان روتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر اس آزمائشی لمحات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں تو یقیناً اللہ ہمیں نوازتے رہیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اس رمضان کے موقع ابھی جیسے ایک اعلان ہوا، دیکھیں شریعت کو آپ پڑھیں، احادیث کو آپ پڑھیں کہ ہمارے علماء، ہمارے محدثین اور فقہا نے، اور صحابہ کی تو بات ہی کیا ہے، بڑے جو اسلاف پیچھے ہمارے گزرے ہیں اکابرین، ان کی قربانیاں دیکھیں وہ کیسے کام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کے متعلق آتا ہے رحمہ اللہ تعالی، عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے محدث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ۔ ان کے متعلق آتا کہ ان کے پاس ایک جوان آتا تھا، مسلسل
खामखाई परेशान, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अचानक वो गायब हो गया। वो जो गायब हो गया तो ये ढूंढने निकले वो कहाँ चला गया। पता चला वो गिरफ्तार हो गया, वो जेल में है। और जेल में जाने की वजह यह है कि किसी से कर्ज ले रखा था और सालों से वो कर्ज ही अदा नहीं कर रहा है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उसके घर तलाश करते गए और जिसका कर्ज था उसको ढूंढा। उसको कहा एक शर्त पर मैं उस आदमी का कर्ज अदा करूंगा कि तुम फौरन उसको छोड़ दोगे, जेल से निकलवा दोगे। दूसरा ये कि जिंदगी भर उसको ये नहीं कहोगे कि कर्ज किसने अदा किया है। यहां से कर्ज अदा हुआ, उधर से वो छूटा। और यूं छूटने के बाद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इधर से जा रहे थे, वो जेल से निकलकर उधर से आ रहा था। रास्ते में मुलाकात हो गई तो उसने कहा भाई तुम कहाँ हो। कहा कि इसकी वजह से मैं जेल में था, अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को भेजा, उसने कर्ज मेरा मुकम्मल किया और मैं छूट गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा करो अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। हालांकि करने वाले कौन है। और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का इधर से इंतकाल हुआ। इधर से उस आदमी ने जिसको कहा था उसने कहा कि भाई तुम्हारा छुटकारा तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की वजह से हुआ था। यानी एक आदमी नेकी कर रहा है, न सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, न ही ये न कह रहा कि किसी को कहना, न ही कुछ भी नहीं। जनाब वाला इस तरह के लोग थे जो अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे थे, अपनी नेकियां जमा करते थे। कतई नजर इसके ये जायज़ है, एक अलग चीज़ है कि भाई कभी तरगीब के लिए जायज़ होती है, जायज़ नाजायज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन असल में कह रहा हूं कि कुर्बानी किस चीज़ का नाम है। एक वाक़े पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। बहुत बड़े तारीख मुअर्रिख गुजरे हैं, मुहद्दिस, उनका नाम है इमाम वाक़िदी रहमहुल्लाह। ठीक ईद का दिन आ गया, जब उसने बच्चे की तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा, फाके पे फाके, उन्होंने सोचा कि मियाँ बीवी का तो चलेगा, लेकिन ईद के मौके पर इन बच्चों को तो कुछ होना चाहिए। आदमी बच्चों की वजह से परेशान होता है ना, अपनी वजह से थोड़े होता है परेशान। वो अपने एक ताजिर दुकानदार दोस्त के पास गया। यूं ही करीब गया तो उस ताजिर दुकानदार ने दूर से पहचाना, कहने लगा कुछ शायद कर्जे की जरूरत है। चेहरे से लगा कि यह आदमी बहुत ज्यादा मजबूर हुआ है, बहुत ज्यादा मजबूरी के बाद ये मेरे पास पहुंचा है, बहुत ज्यादा मजबूर होकर। गैरतमंद इंसान बहुत ज्यादा मजबूरी के बगैर किसी के पास नहीं पहुंच सकता। वो तो छुपे होते हैं, अपना इजहार करते ही नहीं। उन्होंने उठाकर जो पैसे थे उसकी थैली में, वो पूरी थैली उठाकर इनको दे दी। कहा कि ये मेरी तरफ से आपको है कर्जा। वो जब घर पहुंचे इमाम वाक़िदी उसको लेकर, यूं ही घर करीब पहुंचे, अंदर बैठने वाले थे, बाहर से दस्तक हुई इमाम वाक़िदी के घर। जब दरवाजा खोला उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत परेशान हूं, कल ईद है, मेरे बच्चे फाके से रहेंगे, कुछ पैसा है तो मुझे कर्ज दीजिए। किसको बता रहे हैं? जो इमाम वाक़िदी अभी अपने लिए कर्जा लेकर आए, उसी को कर्जा मांगने आ गया दूसरा आदमी। वो उनका दोस्त ही था शायद। कहने लगा अच्छा ठहरो, मैं जरा बीवी से मशवरा करता हूं। बीवी से मशवरा किया, कहा कि इसको देना है मगर कितना दूं। बीवी ने कहा जरा तुम बताओ कितना दोगे। कहा कि इसका आधा आधा करते हैं, आधा घर में रखते हैं, आधा इसको दे देंगे। बीवी ने कहा कितने कमजोर दिल इंसान हो, तुम्हें जिसने दिया उसने तो पूरी थैली दे दी, तुम इसका आधा करके उसको दे दो पूरी थैली उठाकर उसको। ये बीवी का हौसला देखिए आप, बीवी कैसी होनी चाहिए, ज़ौजा कैसी होनी, घर वाले कैसे। कहा कि आप अजीब इंसान, इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े संजीदा इंसान है आपने तो पूरा थैला उठाकर वहां से लाया और इसको आधा दे देंगे, इसकी जरूरत ज्यादा हो सकती है, दे दो इसी को। उठा के बीवी के कहने पर पूरा दे दिया। जब ये शख्स घर पहुंचा अपने घर ये थैली लेकर, उधर से वो दुकानदार जिसने इमाम वाक़िदी को दिया था वो पहुंचा उसके घर। कहा कि मेरे घर कल फाके से रहेंगे बच्चे, मुझे कुछ कर्जा दे दीजिए। इसने वही थैली उठाकर उसको दे दी। उसने कहा या अल्लाह, ये तो मेरी ही थैली है। जब पूरी दास्तान पता चली, वो पूरे थैली लेकर वापस इमाम वाक़िदी के पास आया। उसने कहा अल्लाह आप पे रहम करे, ये तुम्हें वापस करता हूं और आप ही को है ये। आगे की जो बात सुननी है वो ये कि उस वक्त की जो बादशाहती थी, वज़रा को पता चला, वजीर को, उसने तीनों को बुलाया, बल्कि चारों को, 10,000 दीनार इनको दे दिए। कितने? 2,000 उस दुकानदार को दिए, 2,000 उस दोस्त को दिए, 2,000 इस वाक़िदी को दिए, इमाम वाक़िदी को। वहां कितना बचा? 4 दे दिए। उसकी बीवी को कि सबसे बड़ी कुर्बानी उसी ने दी है।
تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر چاہے تو اس طرح کی قربانی تو دے سکتا ہے نا، آدمی چاہے تو کر سکتا ہے، اور آج کی تاریخ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں بالکل، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ دنیا قائم کیسے رہے گی؟ اس لیے انشاءاللہ یہ چند غیر مرتب باتیں تھی۔ ایک تو یہ جو دعا میں نے پیش کی، ربنا یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا، یا اللہ ایمان کی حالت میں ہم اللہ سے ایمان کی دعا کریں، اپنے گناہوں سے کی مغفرت کی دعائیں کریں، آخرت میں نجات کی دعائیں کریں۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نجات کی دعائیں، مغفرت کی دعاؤں کے لیے رمضان سے بہتر کوئی موقع مل سکتا ہے؟ افطار بہترین موقع ہے، تہجد کا وقت بہترین موقع ہے، جمعہ کے دن بہترین موقع ہے۔ جمعہ کے بعد اپنے کام بھی کرتے رہیں، کاموں کو مختصر کریں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا، پورا رمضان ہی لگ جاتا، لیکن اس کی بھی ضرورت ہے وہاں اور باہر۔ دینداری صرف یہ نہیں نماز ہی میں لگے رہیں، دینداری یہ کہ نماز کے ساتھ باہر کے معاملات کو ٹھیک کریں اور غریبوں کا، یتیموں کو، محتاجوں کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ دینداری کی تکمیل ہوگی، مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔